ناظرین و سامعین اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک محفل میں میرے مقالے کا عنوان ہندوستان کی آزادی میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ تحریک آزادی کے دوسرے دور میں جن خواتین نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ان میں بھی اماں کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ وہ جنگ آزادی کی دو عظیم مجاہدین محمد علی اور شوکت علی کی والدہ تھیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے بیٹوں علی برادران کو آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے اکسایا، بلکہ خود بنفس نفیس اس میں حصہ لیا۔ علی برادران کے قید کے دوران بھی اماں نے ہر طرح سے ان کی دلجوئی کی اور کچھ شرائط پر قید سے ان کی رہائی کی سخت مخالف کی۔ 1921 عیسوی میں انہوں نے آل انڈیا خواتین کانفرنس کی صدارت کی۔ ان کی تقریروں کو نوٹس لیتے ہوئے وائس رائے 1922 عیسوی میں ان کی گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ وہ جدوجہد آزادی میں سخت محنت کے سبب بیمار رہنے لگی اور نومبر 1924 عیسوی کو تقریباً 72 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ امجدی بیگم اہلیہ محمد علی جوہر آزادی کے اس متعامل مجاہد رفیقہ حیات ہے، جس نے کہا تھا، جب وطن کا معاملہ ہے تو میں اول ہندوستانی ہوں، بعد میں مسلمان ہوں، اور اسلام کا معاملہ ہے تو میں پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں ہندوستانی ہوں۔ امجدی بیگم مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ ان کی سیاسی زندگی میں شریک رہی۔ انہوں نے ستیہ گرہ اور خلافت تحریک کے لیے بھی اماں کے ساتھ کروڑوں روپے کا چندہ کیا اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کی ممبر بھی بنی۔ امجدی بیگم ان تمام خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے گاندھی جی نے ان پر ایک بہادر خاتون کے عنوان سے خصوصی مضمون لکھا۔ امجدی بیگم کی طرح 3 خواتین اور ہیں جن کا آزادی کی جدوجہد میں قابل ذکر رہا اور مجاہدین آزادی کے شریک حیات تھی۔ ان کے بارے میں مولانا حسرت موہانی نے کہا تھا، اگر بیگم حسرت، بیگم آزاد اور کملا نہرو نہ ہوتی تو حسرت کسی اخبار کے ایڈیٹر ہوتے، مولانا ابوالکلام آزاد الہلال اور البلاغ نکالتے رہتے اور جواہر لال نہرو زیادہ سے زیادہ ایک کامیاب بیرسٹر ہوتے۔ یہ عورتیں وفا پرست اور ایثار مجسم تھیں۔ انہوں نے جان دے دی مگر ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ لیلۂ سیاست کے پرستاروں، تم جیل جا رہے ہو، ہمارا کیا ہوگا؟ کستوربا گاندھی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے آخری دم تک گاندھی جی کا ساتھ دیا۔ انہی دنوں سروجنی نائیڈو نے اپنی تقریروں اور گیتوں کے ذریعے اہل وطن میں آزادی کی لو جلائے رکھی۔ ان کی شاعری کے باعث ہی انہیں بلبل ہند کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے اپنی گھریلو زندگی کو آرام کو ترک کر کے گاندھی، نہرو، مولانا آزاد جیسے رہنماؤں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا۔ ان کی خدمات اور ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے 1925 عیسوی میں انہیں کانگریس کا صدر بنایا گیا۔ وہ پہلی ہندوستانی خاتون تھی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ وجے لکشمی پنڈت، کملا نہرو، زلیخا بیگم، اہلیہ مولانا ابوالکلام آزاد کے نام بھی ان کی خدمات اور قربانیوں کے سبب ہندوستان کی تاریخ آزادی میں سنہرے الفاظ سے لکھے جائیں گے۔ ان کے علاوہ دیگر سینکڑوں خواتین ایسی ہیں جن کے نام بھی آج کوئی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے اپنی بساط تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان میں چند ناموں کا ذکر ضروری ہے، جن میں خاص طور سے جمنا دیوی، بینا داس، منموہن سہگل، سبدرا کماری چوہان، ریحانہ طیب جی، کلپنا جوشی، آمنہ قریشی، بیگم خورشید خواجہ، کنک لتا بروا، حمیدہ بیگم طیب جی، خدیجہ بیگم، سیتا دیوی، میری کینٹ ڈبل، سلطانہ حیات انصاری، میڈم بھیکا جی کاما، نور النساء عنایت خان، درگا بھابھی، زبیدہ بیگم، فاطمہ اسماعیل، سشیلا دیوی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تحریک آزادی میں خواتین کے رول کے بارے میں لکھتے ہوئے اگر ارونا آصف کا نام نہ لیا تو ناسپاسی ہوگی۔ 10 باہمت خاتون تھی۔ 1942 عیسوی میں جب کانگریس کے بڑے تمام رہنماؤں کو قید کر لیا گیا تھا تو یہ ارونا ہی تھی۔ آزادی کی مشعل کو جلائے رکھا اور تحریک آزادی کا جھنڈا بلند کیے رکھا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگ کی بشارت ہے، کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے، اثاثہ ہے دلیروں کا، شہیدوں کی امانت ہے، تعاون ہی تعاون ہے، محبت ہی محبت ہے۔ شکریہ۔